اس ابلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی پارٹی ہے، حزب الشیطان، یہ اکیلا نہیں ہے۔ ایک تو وہ عزازیل ہے، اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی، وہ تو قیامت تک رہے گا۔ باقی بھی جنات جو ہیں ان کی نسل میں سے، جو اس کی نوع میں سے، اس کی نسل میں سے، جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے۔ یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے دے دے مہلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ لیٹ می پروو دس پوائنٹ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ ابلیس جو ہے وہ ریکریوٹ کرتا ہے اپنے فوجی، اول تو خود جنات میں سے جو اس کے نمبر 1 لشکری ہے۔ قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ دیکھو لوگو، اے انسانوں، وہ ابلیس لعین عزازیل اور جو اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، جنات ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اور تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ وہ غیر مرئی ہیں، انویزیبل ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے۔ ویزیبل دشمن کا وار تو روک لو گے، انویزیبل کا کیسے روکو گے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اکیلا ہی نہیں ہے وہ تو تمہیں تاکتا ہے، تم پر حملہ کرتا ہے، گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ، رنگ روٹ وہ برپا کر، وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر، جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق، حالانکہ وہ کون تھے؟ بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ان کو اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ وہاں مقابلے میں آیا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ دو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص بندے ہیں، وہ اللہ کی پارٹی، اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو۔ تو انسانوں میں سے بھی اس کے حزب میں، اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں، بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کتر دیں، ان کو بھی شیطنت سکھا دیں، پڑھا دیں۔ لیکن اب ایک بات سمجھیے، ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے۔ یہ یہودی قوم جو ہے، اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان، باقی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم ہیں اصل انسان، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ باقی یہ جنٹائلز، یہ گوئمز، غیر یہودی، یہ تو حیوانات ہیں۔ اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپلائٹ کریں، استعمال کریں۔ گھوڑے کو آپ تانگے میں باندھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے تانگا چلانے والا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا نا، اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا، کچھ اور گھاس دے گا، یا بیل کو جوتنا ہے ہل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتا ہوگا کھانے کو، لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے۔ تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں، باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے حیوانوں کے درجے میں، ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، دھوکہ دیں، جیسے چاہیں، لوٹیں، کھسوٹیں، سب کچھ کریں، بدعہدی کریں، ان سے سود لیں، سب کریں، جو بھی ممکن طریقہ ہو، یہ ہمارے لیے، ہم ڈومینیٹ کریں گے اور یہ در حقیقت ہمارے اعلی کار ہیں۔
ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے. قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. یہ امیین کہتے تھے نا ان کو، جو غیر یہودی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس، لہذا یہ صحیح ان پڑھ ہے، پاگل ہے، جاہل ہے، امی ہے. ہم ہیں صاحب کتاب، ہمارے پاس شریعت، ہمارے پاس کتاب. یہ لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. لیس علینا فی الامیین سبیل. ان امیین کو ہم لوٹیں، کھسوٹیں، دھوکہ دیں، فریب سے جو کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جیب کے قطرے، جس طرح بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے. ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ، تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ، تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو، تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غبن کر لیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا. نہیں، ہم پر پوچھ نہیں ہے. اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی، اس غلط خیال کی وجہ سے. ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ، نحن ابناء اللہ واحباہ، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. یہ باقی دنیا، باقی انسان ہماری چراہ گاہ ہے، جیسے چاہیں چریں، جس طرح چاہیں ہڑپ کر جائیں. یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا. لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے. یہ 1400 سالہ تاریخ کا کلائمیکس ہے یہود کی. جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے، وہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے. اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا، وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا 1400 برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ. یہ تار ٹوٹا ہی نہیں. 2 سے شروع ہوا، موسیٰ ہارون علیہ السلام، اور 1400 برس کے بعد پھر آخری 2 ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. یوں سمجھ لیجئے. اور اس کے درمیان یہ تار ہے، اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود ہو. اس میں اتار چڑھاؤ بہت سے آئے ہیں، اس کا وہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت. قبل مسیح کی تاریخ جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. 2 مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے. پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے، سیرینز اشوری کہلاتے ہیں. پھر بابلیوں کے ذریعے سے، یعنی عراقیوں کے ذریعے سے. بیبیلونیا نام تھا عراق کا پہلے. ان پر بہت بڑی بڑی تباہیاں آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے. اس کے بعد پھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا، خرمستیاں بڑھ گئیں. تو پہلے گریکس کے ذریعے سے، یونانیوں کے ذریعے سے، اور پھر رومیوں کے ذریعے سے انہیں پسوایا گیا. یہ دور گزر چکے تھے ان پر، 2 عروج کے دور اور 2 زوال کے دور. میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، 6-7 روپے کی ہوگی. اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو مل جائے گا. ویسے تو یہ کہ میری جو ذرا بڑی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں میں نے ان معاملات پر بڑی تفصیل سے بحث کی. بہرحال یہ جو دور تھا ان کا 1400 سالہ، وہ اونچ نیچ سے ہوتا ہوا جب آیا ہے حضرت مسیح کی بعثت پر، تو ان کی شرارت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو رسول بنا کر بھیجا. رسولاً الی بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان رسول کوئی نہیں ہے، سب نبی ہیں. حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول ہیں. درمیان میں داؤد ہو، سلیمان ہو، یشعیاہ ہو، زکریا ہو، یہ سب نبی ہیں. یحییٰ نبی ہیں، رسول نہیں ہے. لہذا وہ شہید کر دیے گئے. رسول شہید نہیں ہو سکتا، قتل نہیں ہو سکتا. لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان 1400 برس ان کے جو ہیں، تو اس کا کلائمیکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا، روح منہ، کلمتہ القاہا الی مریم، اللہ کا کلمہ، عظیم ترین معجزات. انہوں نے کیا کہا؟ یہ ولد الزنا ہے.
حرام زادہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر